یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر کہاں رہ گئے ہیں؟ یہ پہلے 3 ہوتے تھے میرے بھائی، اب 2 رہ گئے ہیں. وہ کدھر ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر؟ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ٹائم ویٹ کر لیں. ان کے اپنے حلقے کے کچھ معاملات ہیں، فیملی سے مشورہ کرنا ہے انہوں نے، تو یہ ان کا حق ہے. لیکن ان کی سوچ ہمارے ساتھ ہے. فیملی سے میں اس کی فیملی کو جانتا ہوں، کس سے مشورہ کرنا آپ بھی جانتے ہیں. ان کا حلقہ جو ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں. نہیں، حلقے میں لوگ ہوتے ہیں. یہ بڑا مشکل کام ہے جو ہم نے کیا ہے. جماعت چھوڑنا، کسی اور جماعت میں کو بنانا، یہ آسان کام نہیں ہے. اس میں بہت سے لوگوں سے مشورہ کرنا پڑتا ہے. لیکن سر آپ تو لندن گئے تھے، میں نے سنا تھا میاں صاحب سے ملیں گے. یہ الیکشن سے پہلے کی بات ہے. واپس آئیں گے 2 دن بعد پریس کانفرنس ہے. یہ بھائی بیٹھا ہوگا مفتاح اسماعیل، ایک طرف وہ بھی تیار بیٹھے تھے کہ ہاں جی میں نے بھی پریس کانفرنس کرنی ہے، شاید صاحب آ جائیں واپس ایک دفعہ. اس وقت تیار تھے، اب کون سا مشورہ؟ نہیں، پریس کانفرنس میں نے بھی مشورہ کرنا تھا نا اپنے حلقے کے عوام سے جو آپ کے ساتھ اتنا عرصہ رہے ہوتے ہیں. آپ نے ہی جماعت کے بارے میں ان سے بات کی ہوتی ہے، ان سے مشورہ کرنا پڑتا ہے. ان کا حق ہے، کوئی ایسی اس میں کوئی ناراضگی نہیں ہے. ان کی کوئی ناراضگی ہم سے نہیں ہے، کوئی ان کے یہ کہ ان کو اتفاق نہیں ہے اس سوچ سے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ان کو ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں ابھی بھی. جی ان کو تھوڑا ٹائم چاہیے. انہوں نے کہا مجھے وقت دیں، مجھے یہ سب کام کرنے دیں. اب میں ذرا ایک امتحان لے لوں اگر اجازت دیں تو. میں ایک پہلے ساؤنڈ آپ امتحان میں اکنامک امتحان ہوا تو آپ ہار جائیں گے. نہیں، میں تو بالکل میں اس وجہ سے لے رہا ہوں کہ میں آئی نو دس مین. میں ان کے سامنے ایک دفعہ بیٹھا تھا، میں نے کہا اتنا ٹیکس دیا، ایگزیکٹ فگر نکال کے رکھ دیا، اتنی تنخواہ تمہاری. دماغ تو بھائی سامنے آمنے سامنے بیٹھے بات کر رہے تھے ہم. تو ذرا میں پہلے آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ ہمارے وزیر خزانہ جنہوں نے کوئی 50 60 70 100 دورے کیے بیرون ملک، اور کہتے ہیں کہ میں نے سارے دورے اپنے خرچے سے کیے. آپ کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہتے ہیں وزیر اعلیٰ 10 سال اور اب بھی میں اپنے خرچے پہ جاتا ہوں. میں اپنے پہلے کیا کہتے ہیں سنیں. عرب کا جو وزٹ ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا، وہ تمام ذاتی خرچ کے اوپر ہے. وزیر اعظم کے ساتھ لوگ جا رہے ہیں، وہ تمام لوگ اپنے ذاتی خرچ پر جا رہے ہیں. اس طرح وہ 10 سال بطور چیف منسٹر تمام انٹرنیشنل دورے جو تھے وہ اپنے ذاتی خرچ پر کرتے رہے. وزیر اعظم صاحب نے نہ کبھی تنخواہ لی، نہ ٹی اے ڈی اے لیا. پنجاب میں بھی 12.5 سال وزیر اعلیٰ رہے تو کروڑوں روپے کی مراد انہوں نے گیو اپ کی. میں پاکستان کا واحد وزیر خارجہ جو اپنا ٹکٹس خریدتا ہے، اپنا ہوٹل کا بل بھرتا ہے اور پاکستان کے عوام پہ بوجھ نہیں ڈالتا. یہ 2019 کی ڈائریکٹری میں ساروں نے ٹیکس ریٹرنز اپنے ٹیکسز جمع کرائے تھے سر. بلاول بھٹو صاحب کا ٹیکس تھا 5,35,243 روپے. مجھے بتائیے کتنی آمدن ہوگی ان کی سالانہ؟ تقریباً 35 لاکھ روپے. کوئی 40 دورے بین الاقوامی کر سکتا ہے اپنے بزنس کلاس میں 5 سٹار ہوٹلز کے اپنی جیب سے اس تنخواہ میں؟ اگر ان کو والد محترم والد صاحب نے ٹیکس دیا سر 22 لاکھ روپے، 23,64,000 روپے. وہ کروڑ روپیہ. کروڑ روپے ان کی آمدن، 35 ان کی آمدن، 1,35,00,000 روپے میں. کیونکہ شاہد صاحب نے کل پریس کانفرنس میں کہا نا کہ خود دیتے نہیں ٹیکس، جو لگانے والے وہ ٹیکس نہیں دیتے. یہ ٹیکس پیئرز ہیں جو اربوں روپے کے گھروں میں رہتے ہیں اور اربوں کے یہ خرچے کرتے ہیں. 250 روپے ہیلی کاپٹر اگر اس پہ چلے جائیں تو 55 روپے کا ہیلی کاپٹر، 55 روپے کا، 55 روپے والا وہ ڈومیسٹک فلائٹ ہے، انٹرنیشنل فلائٹ کی بات نہیں. شہباز شریف صاحب 82 لاکھ روپیہ ٹیکس دیتے، 82,42,000 روپے. اور آپ نے 45% ٹیکس لگا دیا تنخواہ دار طبقے پر. مرتا صاحب یہ آپ لوگوں نے تو 15% ٹیکس کیا تھا جب آپ وزیر خزانہ تھے، آپ وزیر اعظم تھے. تو ایسی کون سی راکٹ سائنس آپ کے پاس تھی کہ جب آپ نے کہا تنخواہ دار کا ٹیکس کم کرو؟ ان کے پاس کیا مجبوری ہے؟ سر ایک تو گزارش ہے کہ 45% ٹیکس کے اوپر بھی 10% سرچارج لگائے تو 49.5% ٹیکس ہے. اچھا یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. جی اس سے بھی اوپر ہے؟ جی اگر آپ کی ایک لمٹ کے اوپر انکم ہے تو آپ کے اوپر 49.5 لمٹ سے اوپر. وہ ان پہ اپلائی نہیں ہوگی. وہ آپ تنخواہ دار طبقے پہ آئیں گے تو آپ پہ اپلائی نہیں ہوگی، آپ پہ 38.5 ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ بات ہو گئی. اب دوسری بات یہ ہے کہ جب عطا طاہر صاحب یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب تنخواہ نہیں لیتے، تو میری گزارش ہے کہ تنخواہ لے لیں لیکن فیصلے درست کریں، کیونکہ آپ کے فیصلوں کا نقصان زیادہ ہوتا ہے. تنخواہ جو ہے وہ 2 لاکھ روپے بھی وزیر اعظم کی نہیں ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ سب دکھاوے کی چیزیں ہیں. اصل میں جب آپ نے ٹیکس ٹھیک دیتے ہیں شاہد صاحب دیکھیں، میں اتنا جانتا ہوں کہ شاہد عباسی نے 2018 میں جب میں وزیر تھا تو 25 کروڑ روپے ٹیکس بھرا تھا، سم تھنگ لائک دس. سیلز ٹیکس یا انکم ٹیکس، پرسنل انکم ٹیکس. ٹھیک ہے، تو سوال آپ یہ کہہ رہے کہ اگر کوئی کمپنی کا ڈائریکٹر ہے کہ آپ کی شوگر مل ہے، جو بھی آپ کو ذاتی انکم آئے گی اس پہ انکم ٹیکس تو بھرنا پڑے گا نا؟ جی دیکھیں، ڈیویڈنڈ کے اوپر 15% ٹیکس ہوتا ہے، آپ کی انکم کے اوپر زیادہ ٹیکس ہوتا ہے. تو ہماری کمپنیوں کے جو میں شاہد بھائی ٹھیک ہے الحمدللہ ہمارے پاس تھوڑے سے وسائل ہیں، لیکن ہم منی ٹریل کے ساتھ وسائل والے ہیں.
ہم نہ بڑے بڑے محلوں میں اگر نہیں رہتے اور اگر جس گھروں میں رہتے ہیں تو اس کا ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ ادھر ہم نے اتنا ٹیکس دیا ہے اور ہماری ٹیکسیبل انکم جو ہے وہ ہمارے اس سے ہم نے یہ خریدا اخراجات سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اور جو یہ بات ہے کہ دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ وہ ٹیکس صحیح ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس کے اندر 1 2 3 لوپ ہولز ہوتے تھے. جو ایک لوپ ہول ہم نے ختم کر دیا تھا. ایک لوپ ہول ہوتا تھا کہ لوگ بولتے تھے ہم کو ریمیٹنس آئی ہے، کہ باہر سے کسی نے آپ کو پیسے بھیج دیے جو نان ٹیکسیبل جو ٹیکسیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہو سکتا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کو کسی نے باہر سے پیسے بھیج دیے، ان کی خالہ نے یا جس نے بھی، ٹھیک ہے، وہ نہیں پتا مجھے. دوسرا، یار میں اپنی خالہ کو کہتا ہوں مجھے بھیجے پیسے. اچھا میری خالہ کا انتقال ہو گیا تو میں اللہ ان کو میری جنت خالہ نصیب نہیں ہے، کرے. میں کس کو کہوں گا. اللہ اس کو جنت نصیب کرے. میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو چاچا کوئی ماموں جو بھی. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے وہ ایک ہوتا ہے ہمارے یہاں ایگریکلچر ٹیکس، کہ لوگ بولتے ہیں یار میری ایگریکلچر کی انکم تھی. یہ بھی ایک ہم نے وہ رکھا ہوا ہے. اور تیسرا ہے کہ انٹر فیملی گفٹس کو بھی ہم نے ٹیکس نہیں کرتے. کہ آپ نے شوہر سے بیوی تو چلو ٹھیک ہے، وہ تو ایک یونٹ ہو جاتا ہے بچوں کا، لیکن بھائیوں کو بھی دے سکتے ہیں، بہنوں کو بھی دے سکتے ہیں. اور پھر وہ مطلب وہ پورے خاندان میں آپ پیسے بانٹ دیتے ہیں اور اس پہ ٹیکس نہیں لگتا. تو یہ ٹریل رکھنا ذرا سی مشکل ہو جاتی ہے. شاید بھائی زیادتی ہوئی ہے اس تنخواہ دار طبقے سے؟ بالکل زیادتی ہوئی ہے. آپ دیکھیں کتنی زیادتی آپ کے خیال میں کتنی بڑی زیادتی؟ سر میں کیونکہ آپ کی پریس کانفرنس بار بار یہ کہا جاتا ہے یہ آلریڈی ٹیکس دینے والا طبقہ ہے. سر میری گزارش یہ ہے کہ ایک طرف وزیر اعظم نے کہا کہ ملک خطرے میں ہے، معیشت خطرے میں ہے، ہم کو کمر کسنی ہوگی. یہ بات ہم سمجھتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ملک خطرے میں تو آپ لیجئے 40% تنخواہ دار طبقے سے ٹیکس. ٹھیک ہے، 1 سیکنڈ کے لیے سن لیں. لیکن جب آپ 40% ان سے تنخواہ لے رہے ہیں، جب آپ 1 لاکھ روپے کے تنخواہ دار کا ٹیکس ڈبل کر رہے ہیں کیونکہ ملک خطرے میں ہے، تو آپ 24% اپنا کرنٹ جاری ایکسپینڈیچرز بڑھائیں گے. آپ 30% سے زیادہ اپنا PSDP بڑھائیں گے. آپ کسی ایگریکلچر کے اوپر ٹیکس نہیں لگیں گے. یہ تو انصاف نہیں ہے نا کہ ایک آدمی جس کی لاکھ روپے تنخواہ ہے اس سے آپ ٹیکس لیتے ہیں، لیکن کسی کی 1000 گز کی زرعی اراضی ہے اس سے ٹیکس نہیں لیتے. اگر ملک خطرے میں تو ملک تو ہم سب کا ہے نا. صرف تنخواہ دار طبقے نے تو ٹھیکہ نہیں لے رکھا ہوا، صرف مڈل کلاس نے تو ٹھیکہ نہیں لے رکھا ہوا کہ میں اپنے بچے کے دودھ پہ بھی ٹیکس دوں، میں پیکج ملک پہ بھی ٹیکس دوں، لیکن جو بڑی بڑی پراپرٹیوں میں صوبوں میں لوگ رہتے ہیں وہ ٹیکس نہ دیں. اب اسلام آباد میں لگ گیا جو زرعی اراضی ہے وہ ٹیکس نہ دیں. تو یہ اور پھر کچھ اشرافیہ کے جو حصے ہیں وہ ٹیکس نہ دیں. تو یہ 2 چیزیں کاشف کرنی ہوں گی ان کو. ایک ہاریزونٹل ایکویٹی کہ جو برابر پیسے کی آمدن ہے جن کی وہ برابر ٹیکس دیں، چاہے ان کا کوئی بھی پیشہ ہو. یعنی میں تنخواہ لیتا ہوں، میری اگر ایک سرٹن انکم ہے، آپ بزنس کرتے ہیں، آپ کی اتنی ہے، ٹیکس ہمیں برابر دینا اب چاہیے. میرا ایگریکلچر بھی ہو، کسی کا زراعت ہے، جو بھی آپ کام کرتے ہیں، اور آپ ARY میں کام کرتے ہیں، میں کسی محکمے میں حکومت پاکستان میں کام کرتے ہیں، ٹیکس برابر ہونا چاہیے.